ایک سوال بہت عرصے سے لوگوں نے لکھ کے بھی بھیجا ہے اور بہت سے حضرات اسے دریافت بھی کرتے ہیں، اور وہ در حقیقت حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کے متعلق ہے۔ ایک سوال بہت عرصے سے لوگ زبانی طور پہ بھی پوچھتے ہیں اور بہت سے حضرات نے اسے تحریر بھی فرمایا ہے، جیسے کہ آج بھی اور ہفتہ گزشتہ میں اس پہ بہت زیادہ لوگوں نے اس سوال کو دریافت کیا ہے۔ تو وہ سوال صحیح اور اچھا کہ اس کا تعلق عقیدے سے ہے، اور بغیر ضرورت کے ایسی باتوں میں دخل دینا یہ مناسب بھی نہیں ہے۔ ایک پورا گروہ وہ ہے جو اس واقعے کو اس لیے بیان کرتا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی عزت اور قرب الہی اور اللہ کے انعامات میں بظاہر کمی اور تنقید کا موقع ملتا ہے، اور ایک گروہ وہ ہے جس میں ہم سب اہل سنہ الحمدللہ شامل ہیں، اور اللہ ہماری نیتوں کو جانتا ہے، اور ہم وہ سوال جواب اپنے علماء سے اس لیے کرتے ہیں کہ ظاہر میں اس واقعے پہ واقعی سوال اٹھتا ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کے ساتھ کیا پیش آیا۔ جاننا چاہیے کہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں سے ہیں، اور مسلمان جب نئے نئے مدینہ منورہ پہنچے تو اس وقت ابتدائی طور پہ جن صحابہ رضی اللہ عنہ نے ایمان قبول کیا تھا، حضرت معاذ رضی اللہ عنہ ان میں سے ایک تھے، اور معاذ رضی اللہ عنہ احد بدر میں شامل ہوئے، پھر احد میں شامل ہوئے، اور غزوہ خندق سے ایک سال پہلے انہیں جو غزوہ احد میں ایک چوٹ لگی تھی اور بظاہر رگ جس سے خون بہتا تھا وہ مندمل ہو گئی تھی، پھوٹ پڑی، اور خون بہنے کی وجہ سے ان کا انتقال ہو گیا، اور حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کا جب انتقال ہوا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جنازے میں شرکت کے لیے تشریف لائے۔ ایک تو سعد رضی اللہ عنہ کا سعد رضی اللہ عنہ کا ان کا صحابی ہونا بھی بہت بڑا شرف ہے۔ ان کا اصل نام سعد بن معاذ ہے۔ معاذ جو ہم نے کہا تو معاذ بن جبل ایک اور صحابی رضی اللہ عنہ ہیں، وہ غلطی ہوئی۔ بات چل رہی ہے سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کی، تو سعد رضی اللہ عنہ کا صحابیت میں شرف، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اعتماد، بھروسہ، مختلف روایات میں آتا ہے، ان کی تعریف یہ ثابت ہے، یہ ان کا دوسرا شرف ہے۔ تیسرے وہ بدر میں شامل تھے، چوتھے وہ احد میں شامل تھے، پانچویں جب ان کا انتقال ہوا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سعد کی روح دیکھو، آسمان کے دروازے اس کے لیے کھول دیے گئے۔ بھائی بڑا شرف ہے کہ اللہ کسی کی روح کے لیے اس آسمان کے دروازے کھول دے۔ دوسری جگہ آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، مومن انسان کی روح جب اس کے جسم کو چھوڑتی ہے تو اللہ کے فرشتے ریشمی رومال لے کے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں اور اس روح کو لپیٹ لیتے ہیں، اور یہاں سے آسمان تک جتنے طبقات سے گزرتی ہے
اس کی خوشبو وہاں کی مخلوق سونگتی ہے اور کہتے ہیں کیا ہی پاک روح ہے، کتنی اچھی خوشبو ہے۔ اور آپ نے فرمایا تمہاری روحوں کو اللہ کے عرش کے نیچے لے جا کر جمع کیا جاتا ہے، پھر مومن انسان کی روح اللہ کے عرش کے گرد طواف کرتی ہے اور خدا کی تعریف بیان کرتی ہے، اور وہ فرشتے اللہ کی تعریف کو ایسے ہی سنتے ہیں جیسے تم شہد کی مکھی کی بنبناہٹ سنتے ہو۔ تو سعد رضی اللہ عنہ کے لیے آپ نے فرمایا کہ آسمان کے دروازے اس کی روح کے لیے کھول دیے گئے، اور آپ نے فرمایا چھٹی بات کہ سعد کی روح جب اللہ کے عرش کے نیچے پہنچی تو عرش اس روح کے آنے کی خوشی میں جھوم اٹھا، یعنی روح نے روح مبارکہ کا استقبال کیا اللہ کے عرش نے، یعنی اس نے کہا کیا ہی اچھی، کیا ہی پاکیزہ روح میرے پاس آئی۔ بہت بڑی بات ہے کہ خدا کا عرش کسی کے انتقال پہ جھومنے لگے۔ اور سعد رضی اللہ عنہ کی ساتویں خصوصیت ہے جو کبھی نہیں ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے جنازے میں تو اپنی ایڑیاں زمین پہ نہیں رکھی، جو ہی اس ہجوم میں آپ داخل ہوئے جنازے کے تو آپ نے اپنے پنجوں کے بل چلنا شروع کر دیا۔ صحابہ رضی اللہ عنہ کا اللہ کے رسول آپ کو کبھی کسی کے جنازے میں نہیں دیکھا اور آپ پنجوں کے بل چل رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا سعد کی نماز جنازہ میں اللہ نے 70,000 اپنے ایسے فرشتے بھیجے ہیں جنہوں نے کبھی زمین کو نہیں دیکھا تھا۔ اور آپ نے فرمایا مجھے ڈر لگا کہ میری ایڑی ان کے پنجے ان کے پاؤں پہ نہ چڑھ جائے۔ یہ سب سعد رضی اللہ عنہ کی خصوصیات ہیں، ان کا جنازہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھایا۔ عرش کا جھوم اٹھنا، آسمان کے دروازوں کا کھل جانا، 70,000 فرشتوں کا آنا، ان کا جنازہ پڑھنا، یہ ایسی چیزیں ہیں جو کم ہی کسی صحابی رضی اللہ عنہ کے متعلق کتابوں میں آئی ہوگی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے، اصل سوال یہاں سے شروع ہوتا ہے، اور آپ بیٹھے ہوئے تھے اور اچانک آپ نے تسبیح پڑھنا شروع کی، اور آپ نے فرمایا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، بار بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھتے رہے کچھ وقفے کے لیے، اور آپ نے ہم سے کہا کہ تم بھی تسبیح پڑھو، تو ہم بھی بار بار سبحان اللہ پڑھتے رہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہوئے اور پھر آپ نے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر بار بار تکبیر کہنی شروع کی، اور پھر آپ نے فرمایا لو نجا منا احد، یہ قبر کا جو ضغطہ ہے، ضغطہ عربی کا لفظ ہے کسی چیز کو بھینچ دینا، کسی چیز کو زور سے دبانا۔ آپ نے فرمایا اللہ کی شان ہے اگر کوئی قبر کے اس گھٹنے سے محفوظ رہتا تو 7 بچ جاتے۔ اور دوسری روایت میں لفظ آیا ہے کہ یہ قبر کا عذاب شروع ہوا، اور اگر قبر کے عذاب سے کوئی بچتا تو 7 بچ جاتے۔ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ حیران پریشان۔ اس موقع پہ پہنچ کے سوال اٹھتا ہے کہ کیا صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو عذاب قبر ہوتا تھا؟ بہت مشکل یہ حدیث ہے، جاننا چاہیے کہ اس پہ حکیم ترمذی وغیرہ نے جو کچھ لکھا ہے وہ درست نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عذاب قبر کا واقعہ ایک اور ہے، اور انہوں نے اس کو اس میں شامل کر دیا۔ پہلی بات سمجھنے کی یہ ہے وہ واقعہ ہی الگ ہے۔ وہ اس طرح سے ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے ایک جگہ سے، اور 2 قبریں دیکھ کے آپ رکے، اور آپ نے فرمایا کہ ایک شاخ کھجور کی تازہ توڑ کے لے آؤ۔
وہ تازہ جب لائی گئی ایک کھجور کی شاخ تو آپ نے اسے 2 ٹکڑوں میں تقسیم کیا، ایک اس پہ اور ایک اس پہ، اور آپ نے فرمایا دیکھو ان دونوں قبروں میں عذاب ہو رہا ہے، وما يعذبان فی کبیر، اور یہ کوئی بڑا گناہ نہیں ہے جس پہ انہیں عذاب ہوا ہے، اما احدہما، ان میں سے ایک جو ہے یمشی بالنمیمہ، لوگوں میں چغلیاں ادھر کی ادھر اور ادھر کی ادھر کر کے لوگوں میں فساد فتنہ برپا کرتا تھا، وَأَمَّا هَذَا فَلَا يَسْتَنزِهُ عَنْ بَوْلِهِ، اور یہ ایک اور یہ دوسری قبر ہے، یہ اپنے پیشاب سے پاکیزگی میں احتیاط نہیں کرتا تھا۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ دونوں تھے کون، مشرک تھے یا مومن تھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہی نہیں تھے کہ ان 2 قبروں میں کون ہے، اس لیے بہت سے محدثین کا خیال یہ ہے کہ ہوئے ہوں گے کبھی مسلمان اور ان کو عذاب ہو رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دونوں قبروں والوں کو نہ جاننا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ کسی اور امت کے ہوں گے یا کچھ ہوگا، لیکن اگر وہ کافر تھے تو کفر کا عذاب خود اتنا بڑا ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے ان گناہوں کا کیا عذاب ہے، تو کفر کا عذاب ہی کافی ہے۔ اس لیے بہت سے اس طرف گئے ہیں کہ تھے یہ بھی مومن، لیکن کب کے تھے، کس زمانے کے۔ اب یہ حدیث اپنی جگہ پہ الگ ہے، اس پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا 2 شاخیں منگوا کر گاڑ دینا، فتاوی علمگیری میں اسی سے انہوں نے دلیل لی ہے فقہا اور مفتی حضرات نے کہ قبر پہ گھاس اگا دینی چاہیے، کیونکہ قبر پہ جو بھی تر چیز ہوگی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ جو 2 شاخیں گاڑی گئی ہیں، جب تک یہ 2 شاخیں تر رہیں گی اس سے پہلے یہ عذاب اٹھا لیا جائے۔ تو ایک رائے اور موقف حنفی فقہا کا یہ ہے کہ قبر کے اوپر گھاس لگانی چاہیے تاکہ اس گھاس کی تسبیح اللہ کی حمد بیان کرنے سے عذاب قبر کم ہو، لیکن یہ واقعہ بالکل الگ ہے۔ بعض محدثین نے غلطی سے اسے حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے ساتھ جوڑ دیا ہے کہ سعد رضی اللہ عنہ کو عذاب قبر ہوا، اس کی بعد میں بات کرتے ہیں سعد رضی اللہ عنہ کو ہوا یا نہیں ہوا، یہ بالکل الگ ایک واقعہ ہے، یہ واقعہ الگ ہے۔ حکیم ترمذی نے لکھا کہ سعد رضی اللہ عنہ کا جو عذاب قبر تھا اس کی وجہ کیا تھی، پھر وہ کہتے ہیں کہ سعد رضی اللہ عنہ بکریاں چراتے تھے اور پیشاب میں احتیاط نہیں کرتے تھے، اس وجہ سے انہیں یہ عذاب ہوا۔ یہ باتیں بالکل درست نہیں ہیں۔ سعد رضی اللہ عنہ اس مقام کے آدمی تھے کہ اللہ کے فرشتے آئے ان کا جنازہ پڑھنے کے لیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جنتی ہونے کی بشارت دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جنتی ہونے کی بشارت دی۔ حدیث میں یہ جو آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رکے اور پھر تسبیح پڑھی اور کہا اگر کسی کو نجات ملتی تو سعد رضی اللہ عنہ کو مل جاتی، یہ وہ عذاب قبر نہیں ہے جو امت میں گناہ گار لوگوں کو دیا جائے۔ کافروں کو عذاب قبر ہوگا وہ ایک الگ چیز ہے، مومن کو عذاب قبر ہوگا وہ ایک الگ چیز ہے، کس گناہ کی بنیاد پہ کسی کو عذاب قبر ہوگا یہ ایک الگ چیز ہے۔ اور وہ عذاب قبر جو سعد رضی اللہ عنہ کا ذکر کیا جاتا ہے اور جو ایک بچے کے متعلق بھی ایسے ہی آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے لیے بھی کبھی یہ دعائیں مانگتے تھے کہ اللہ اس کے گناہ معاف فرما۔ وہ جو معصومیت ہے بچوں کی اور اس کا گناہ ہے وہ اپنے مقام کی چیز ہے، وہ ایسے نہیں ہے کہ عذاب قبر اس بچے کو کس طرح ہو رہا ہے، ولیعوذ باللہ اس امت کے فاسق و فاجر لوگوں کا ہو۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی اس معاملے میں بھی یہی کہا کہ اگر قبر کے عذاب سے کوئی بچتا تو یہ بچہ بچ جاتا۔ یہاں سعد رضی اللہ عنہ کے متعلق یہی کہا، حالانکہ سعد رضی اللہ عنہ کے جنتی ہونے کی آپ گواہی دے چکے اور بچہ تو ہے ہی ہے جنتی، اس نے کون سا گناہ کیا۔ اس کا اصل مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سعد رضی اللہ عنہ کی قبر میں اتارنے کے بعد جب مٹی ڈالی گئی تو اس کو اللہ نے ان پہ منکشف کر دیا،
تو حدیث میں جو آتا ہے کہ مومن کی قبر اتنی اور اتنی وسیع کر دی جاتی ہے، مشرق و مغرب اس پہ کھول دیے جاتے ہیں. فرض کر لیجئے وہ 1000 گز کھلنی تھی، 1000 کی بجائے 900 گز کھلی حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی قبر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد رضی اللہ عنہ کا شرف، عزت اور ان کا قربانیاں اور عہدی اور بدری ہونے کی وجہ سے اس پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سوچ میں پڑ گئے کہ میرے صحابی رضی اللہ عنہ کے لیے جتنی وسیع قبر کو کھلنا چاہیے تھا اتنی نہیں کھلی. یہ کیا ہوا؟ کیوں ہوا؟ کسی گناہ کا ذکر نہیں، کسی بات کا ذکر نہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ خدا کی تسبیح کرنا مشکل کو ٹال دیتا ہے. تھوڑی دیر کے لیے آپ نے سبحان اللہ کا ورد کیا اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے تھوڑی سی دیر کے لیے آپ نے کہا تم بھی پڑھو، انہوں نے بھی پڑھا، انہوں نے بھی پڑھا، اور سعد رضی اللہ عنہ کی قبر کھل گئی. کھلنے کے بعد یہ جو قبر تھوڑی سی نہیں کھولی گئی تھی نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر اللہ کے جلال پہ چلی گئی اور اللہ کے اختیار پہ چلی گئی کہ اللہ کی جلال، اللہ کی عظمت جس آدمی کے لیے جو چاہے سو کرے، خدا کو کون روک سکتا ہے؟ پہلے بندگی اور عاجزی کا اظہار فرمایا کہ اللہ تو ہی پاک، ساتھ سے اگر کوئی کمی کوتاہی ہے بھی تو اے پروردگار پاک تو تیری ہی ذات ہے. جب بار بار سبحان اللہ پڑھتے رہے تو قبر کھل گئی. جب قبر کھلی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر اللہ کے جلال پہ، اللہ کی روح پہ، اللہ کی قدرت پہ چلے گی. اب آپ نے پڑھنا شروع کیا اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو وہ ذرا سی دیر کے لیے جو قبر اتنی نہیں کھلی، اسی کو عذاب قبر کہا گیا. بس. اور جب وہ دقت بھی ہٹ گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی جلالت شان اللہ اکبر ایسے ہی بیان کی جیسے آپ نے فرمایا کہ لوگوں دیکھو جب آگ لگ جائے نا تو بار بار اللہ اکبر کو، اس سے آگ بجھ جائے. یعنی روحانی طور پہ اللہ کے جلال اور اللہ کی عظمت اس کا اثر ہوگا. اس لیے اس حدیث پہ کوئی اشکال نہیں. ہم اہل سنہ کے عقائد میں یہ بات شامل ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم یہ بخشے ہوئے تھے، اللہ نے انہیں عذاب نہیں دینا. اللہ نے قرآن میں ان سے وعدہ کیا، جو بھی ہے آپ علماء سے سنتے رہتے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی خوشی کا سرٹیفکیٹ انہیں دیا ہے. اس لیے وہ جو سعد رضی اللہ عنہ کے ساتھ واقعہ پیش آیا ہے بالکل تھوڑی سی دیر کے لیے، اور وہ عذاب نہیں ہے جو عذاب عام طور پہ سمجھا جاتا ہے یا جن کا احادیث میں تذکرہ آیا ہے. ہم لوگ اپنی دانش میں جسے عذاب کہتے ہیں وہ چیز نہیں ہے، وہ اور ہے اور یہ اور. یہاں پہنچ کے آخری بات، بہت سے اہل تشیع اس حدیث کو پیش کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اس کے مناقب یہ تم نے خود گھڑ لی ہیں، اصل میں تو ایسا اور ایسا تھا کہ اسے قبر کا عذاب ہوا. والعیاذ باللہ. سوچنے کی باتیں، پوری روایت پڑھ لو، اسی میں عذاب کا ذکر ہے اور اسی میں سعد رضی اللہ عنہ کے مناقب اور ان کی بلندی کا ذکر ہے. اب ایک ٹکڑے کو لے لو اور باقی کو چھوڑ دو، یہ دیانتداری نہیں. تو اس لیے بہت سے حضرات حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے متعلق اس سوال کو دریافت کرتے ہیں. ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے مشکات کی جو شرح لکھی ہے اس میں انہوں نے اس پہ بحث کیا اور اچھی بحث کی. دریافت فرمایا کہ یونیورسٹی کا طالب علم روزانہ 5 بجے شام کو کوسٹر سے گھر روانہ ہوتا ہوں اور کوسٹر کے اوقات مقرر ہیں. سفر میں 1.25 گھنٹہ لگ جاتا ہے اور مغرب کی نماز اسی میں رہ جاتی ہے اور وقت شروع بھی ہوتا ہے اور ختم بھی ہو جاتا ہے. اس صورت میں مغرب کی نماز کیسے ادا کی جائے؟ بھیا یہ عقلی مسئلہ ہے، شرعی تو نہیں. آپ خود سوچیں اس مسئلے کو کیسے حل کرنا ہے. شرعی مسئلہ ہو نا تو آپ دریافت کیجئے، بسم اللہ. آپ کو دریافت کرنے کا بھی ثواب، وہ تو اس صورت میں بھی ملے گا، ہمیں جواب کا بھی ثواب انشاءاللہ. مگر یہ عقلی مسئلہ ہے.
اب کر کیا سکتے ہیں؟ اس وسوالے کو روک سکتے ہیں، اس کے یہ رکے، وضو کر کے آپ بیٹھیں اور نماز پڑھیں۔ اس والے کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ مجھے فلاں جگہ پہ اتار دو، وہاں سے ایک دوسری کنوینس آپ لے لیں، اس پہ گھر چلے جائیں۔ شرعی مسئلہ ہوتا تو اس کا کچھ حل آپ کی خدمت میں پیش کرتے۔ مسئلہ یہ ہے کہ چوری کرنے سے، شراب سے، اس چیز سے حد لازم آتی ہے، لیکن پاکستان میں اسلامی حکومت ہے، اس پہ کوئی حد لازم نہیں ہوتی۔ نہیں بھیا، ایسی بات تو نہیں ہے، اس ملک میں بھی حدود ہے۔ قانون آپ کا کہتا ہے کہ شراب پینے والی کو اتنا اس طرح کیا جائے، اور باقی جرائم میں بھی ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ نافذ نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ وہ ایک لمبی بحث ہے کہ جن لوگوں نے نافذ کرنا ہے وہ نفاذ کا فیصلہ دیتے ہیں یا نہیں دیتے، یہ ایک الگ بات ہے، لیکن ہمارے ملک میں قانون موجود ہے۔ علماء سے پوچھتے ہیں تو فرماتے ہیں یہ وقت کے قاضی کا کام ہے، اور قاضی کو شریعت کے بارے میں معلومات نہیں ہے۔ یہ بات نہیں ہے کہ جو آدمی بھی قاضی کے طور پہ، جج کے طور پہ مقرر ہو، اس سے معلومات نہ ہو۔ اگر کسی ایسے نااہل شخص کو حکومت قاضی مقرر کرتی ہے تو یہ حکومت کی ذمہ داری ہے نا جی۔ یہ جا کے آپ ان سے پوچھیں کہ تم ایسے کیوں کر رہے؟ یہ تو کسی مفتی اور قاضی کے مسئلہ نہیں ہے۔ کسی کو گورنمنٹ قاضی بنائے گی تو آخر وہ قاضی بنے گا نا، کسی کو گورنمنٹ بلائے گی کہ فیصلہ کرو تو وہ فیصلہ کرے گا نا۔ آپ یہ کہیے کہ حدود کا نفاذ نہیں ہوتا۔ جب جہاد کی بات آتی ہے تو علماء کہتے ہیں یہ وقت کے قاضی کا کام ہے، اور علماء کو یہ معلوم ہے کہ قاضی کو شریعت کے بارے میں معلومات نہیں۔ سبحان اللہ، یہ کون سا قاضی ہے اسے شریعت کے بارے میں معلومات نہیں؟ یہ تو پھر جنہوں نے اسے لگایا ہے قاضی، ان سے پوچھیں قاضی کا کیا قصور ہے۔ یہ برائے نام اسلامی حکومت ہے۔ آپ کہتے ہوں گے کہ برائے نام اسلامی حکومت ہے، برائے نام بھی نہیں ہے، تو وقت کے قاضی کی طرف منسلک کیوں کیا جاتا ہے؟ منسلک تو نہیں، منسوب ہوگا یہ لفظ، منسلک کیوں لکھ دیا؟ کہ یہ حکومت کا کام ہے، حکومت جہاد کی اجازت نہیں دیتی، جیسے کہ کشمیر اور افغانستان کا مسئلہ ہے، اس کے علاوہ دوسرے ممالک بھی۔ دبئی سے سمیع الدین صاحب، آپ نے جو کچھ تحریر فرمایا ہے، دیکھیں نا، حکومت ان چیزوں کی اجازت نہیں دیتی۔ آپ کے سامنے راستے کتنے کھلے، آپ اس حکومت کو پلٹ دیں، انقلاب لے آئیں، لوگ اٹھے، وہ کہیں ایسی حکومت نہیں چاہیے، ہمیں ایسی حکومت چاہیے جو جہاد کا، قضات کا، اسلامی قانون کے نفاذ کا کام کرے۔ بسم اللہ، اگر آ جائے تو وہ کریں گے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ آپ خود چلے جائیں، نہ مانیں، اور حکومت کے منع کرنے کے باوجود چلے جائیں، تو ہم لوگ تو یہی کہیں گے کہ یہ گناہ ہوگا، کیونکہ ایسی چیزیں، حدود اور جہاد اور اتنی بڑی بڑی چیزیں انفرادی طور پر نافذ نہیں ہوتی۔ تو شوق ہے تو آپ چلے جائیے، کشمیر بہت سے گئے، افغانستان بہت سے گئے، بھیجنے والوں نے بھی بھیجے، لیکن یہ نہ کہیے کہ قاضی جو ہے یہ اس کا کام ہے۔ قاضی بھی حکومت کے انڈر ہوتا ہے اور یہ کام کرتا ہے۔ اور آخری بات، چاہے آپ اس سے اتفاق کریں نہ کریں، کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی حکومت کیا اور حکومت چلانے والے کیا، آپ کے قضات کیا اور آپ کی عدالتیں کیا۔ یہ سارا طبقہ جہالت کے ساتھ جی رہا ہے، ان میں علم نہیں ہے، یہ جانتے ہی نہیں۔ ابھی یہ جو قادیانیوں کے متعلق مبارک کیس میں جو فیصلہ ہوا ہے، عدالت میں جو بحث ہوئی ہے، انہیں یہ بھی نہیں پتا تھا کہ روحانی خزائن نام کی کتاب 30-35 جلدوں میں کس کی ہے۔ جن قادیانیوں کے خلاف انہوں نے فیصلہ دینا تھا، ان لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اچھا یہ بھی قادیانیوں کی کتاب۔ آپ سوچیں نا، ایک مفتی قاضی نے فیصلہ دینا ہے ہاتھ کے کاٹنے کا،
اور اسے پتہ ہی نہ ہو کہ چوری کس چیز کو کہتے ہیں، یہ کیا ہوتی ہے، یہ کوئی سبزی ہوتی ہے اسے کھایا جاتا ہے، یا سردیاں آ رہی ہیں چوری نام کی ایک یخنی ہے جو پی جاتی ہے، یا جوتا ہے جو پہنا جاتا ہے، اسے پتہ ہی نہیں چوری کہتے کس کو ہے، اور وہ چوری کے خلاف فیصلہ دینے چلا۔ اصل مسئلہ جہالت کا ہے، اصل مسئلہ عدم تعلیم کا ہے، اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے ہاں تعلیم نہیں ہے، علم نہیں ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو نصاب آپ پڑھاتے ہیں یہ بچوں کی جہالت میں اضافہ کرتا ہے۔ یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ بچوں کو کوئی تہذیب، شرافت، انسانوں کی طرح جینا سکھاتا ہے۔ وہ تو تربیت بہت دور کی بات ہے نا، یہ جو کچھ پڑھتے ہیں فزکس، کیمسٹری، بایولوجی اور یہ اور یہ اور یہ، اس میں کون سا ایسا علم ہے جو اللہ کا خوف پیدا کرے؟ اس میں کون سی ایسی کتاب ہے جو ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے روشناس کرے؟ اس میں کون سی ایسی کتاب ہے جو ہماری اخلاقی تربیت کرے کہ بچے ایسے نہیں بیٹھتے، ایسے نہیں کھیلتے، ایسے نہیں بات کرتے؟ تو ایک کتاب ان کی سارے نصاب میں ہے جو کوئی عاقل بالغ بچہ پڑھے۔ اصل مسئلہ جہالت کا ہے، اصل مسئلہ یہ ہے کہ قوموں کی جو بناوٹ ہوتی ہے نا اسی کا شعور نہیں۔ پھر اس پہ مصیبت یہ ہے کہ لڑکیاں اور لڑکے اکٹھے پڑے۔ ہمارے ہاں اب تک لڑکیاں تحفظ نہیں پاتی۔ آپ کسی بچی سے جا کے پوچھیں جو لڑکوں کے ساتھ کلاس میں پڑھتی ہے، ذرا سی کوئی بات اور رونے لگ جائے گی، فون کرے گی، ماں باپ کو بلائے گی، بھائیوں کو بلائے گی، اس لیے کہ لڑکیوں کو لڑکوں سے تحفظ حاصل نہیں ہے۔ وہ چاہے جتنی مرضی زبان چلاتی رہیں مگر عملاً کوئی ایسا کام گھبرا جاتی ہیں۔ کیوں نہ ہم اپنی بچیوں کے لیے الگ سکولز قائم کریں، کیوں نہ ان کے لیے الگ یونیورسٹیز قائم کریں، کیوں نہ انہیں ہم وہ آزادی دیں جو آزادی شریعت کی نظر میں مطلوب ہے کہ بیٹے آپ پڑھیں، آپ کو حکومت کے خلاف احتجاج کرنا ہے آپ کریں، آپ نظام کو بدلنا چاہتی ہیں آپ بھی بدلیں، ہم بھی بدلیں۔ تو جب ان کو لڑکوں کے ساتھ مخلوط تعلیم دیں گے پھر اس کے بعد یہ توقع رکھیں گے کہ یہ کوئی قوم بن کے ابھرے، تو یہ پھر ایسے ہی ہے جیسے خچر کی نسل چلے۔ ایک سوال ارشاد فرمایا کہ مطالبات منوانے کے لیے احتجاج، ہڑتال، اس پہ چند سوالات ہیں۔ حضور والا یہ سوالات جو ہیں ڈاکٹر صاحب، یہ ہم اس کا جواب کیوں دیں؟ جنہوں نے ان سوالات کے جوابات پہ زد میں آنا ہے کل ہمیں بھی لے جائیں کہ آؤ بھئی تم بھی ذرا بے احتجاج کر لو۔ بہرحال ہم نہیں جانتے کون ہے کون نہیں ہے جنہوں نے تحریر فرمایا۔ کوئی فرد یا گروہ مطالبات منوانے کے لیے کیا احتجاج کیا جا سکتا ہے؟ بالکل کرنا چاہیے بھی۔ احتجاج سے کسی نے نہیں روکا، احتجاج سے اگر کوئی روکنے والا ہوتا سیدنا عمر رضی اللہ عنہ روک لے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے اسے احتجاج کا لفظ کہیں یا اس سے بھی کم، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کے ایک فیصلے کے متعلق کچھ فرمایا تھا۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کو قاضی مقرر کیا تھا حضور رضی اللہ عنہ نے فلسطین کا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قاضی مقرر کیے تھے۔ عبادہ بن صامت کے ایک فیصلے پہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے کچھ بات ارشاد فرمائی تھی۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا عبادہ آپ قاضی ہیں، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا تمہیں کوئی دخل حاصل نہیں ہے، بات جو بھی فیصلہ کریں سو سچ کریں گے، سو صحیح ہے، مت ان کے اختیارات میں دخل دیں۔ انتظامیہ اور مقننہ جو ہے نا اس کے اپنے اپنے اختیارات ہوتے ہیں نا، منع فرمایا گیا کہ ایک دوسرے کے اختیارات میں دخل دیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو آپ دیکھیں، تصور میں لائیں۔
ان کے سامنے ان سے یہ درخواست کرنا کہ اللہ کے رسول آپ فیصلہ تبدیل فرمائیں، ان سے یہ عرض کرنا کہ جناب والا یہ وحی ہے، یہ ذاتی رائے ہے، آپ کا فرمانا کہ میری ذاتی رائے ہے، اور خاتون کا کہنا کہ آپ کی ذاتی رائے میں قبول کرنے سے معذور ہوں۔ بالکل ادنا درجے کا یہ ہے یا نہیں؟ احتجاج نیگیٹو اور پازیٹو دونوں صورتوں میں لیا جا سکتا ہے۔ اس لیے احتجاج کرتے ہی ہیں، کوئی گروہ، کوئی انسانوں کا گروہ، کوئی افراد، کوئی آدمی، وہ اپنے حق کے لیے آواز بلند کرتا ہے۔ مطالبات پوری نہ ہونے کی صورت میں مطالبات منوانے کی بالکل وہ بھی جائز ہے، بھی ضرور کرنا چاہیے احتجاج کہ ہمارا یہ مطالبہ، یہ ہمارا حق پورا نہیں ہو رہا۔ پورا کرنے کے لیے حکومت وقت کی ذمہ داری کیا ہے؟ حکومت وقت کی یہی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے فرائض کو پورا کرے۔ جب حکومت اپنے فرائض کو پورا نہیں کرے گی تو لوگ اٹھیں گے۔ آپ کے لیے بڑی روشن مثال ہے، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جمعہ پڑھانے آ رہے اور ایک گھر کے پرنالے سے پانی بہہ کے نیچے آیا اور اس کے چھینٹے حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر پڑے۔ امیر المومنین رضی اللہ عنہ گھر تشریف لے گئے لباس تبدیل کرنے کے لیے اور دیر ہو گئی، تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا اس پرنالے کو اکھیڑ دیا۔ تحقیق کرنے پہ معلوم ہوا کہ اس پرنالے میں اوپر چھت پہ چوزا ذبح کیا گیا تھا خواتین جیسے گھر میں پکانے کے، اور اس پہ پانی بہایا گیا تو چھینٹے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ پہ پڑے۔ وہ گھر تھا حضرت عباس رضی اللہ عنہ۔ عباس رضی اللہ عنہ اٹھے جمعے کے بعد اور مدینہ منورہ کے جو قاضی تھے ان کے پاس چلے گئے اور کہا کہ وہ پرنالہ انہوں نے اکھیڑ دیا ہے، اور عمر نہیں جانتے امیر المومنین کہ پرنالہ جب میں گھر بنا رہا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تشریف لائے تھے اور آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اسے یہاں پر نصب کیا تھا، لگایا، اور ان کا لگایا ہوا پرنالہ میرے گھر کا عمر توڑ دے، یہ کیسے؟ تو انہوں نے بلا لیا امیر المومنین رضی اللہ عنہ کو، بھی عدالت میں چلے گئے۔ اس کے بعد انہوں نے عمر رضی اللہ عنہ معذرت کی کہ مجھے معلوم نہیں تھا، حکم دیا کہ پرنالہ، انہوں نے کہا نہیں آپ نے اتارا ہے، آپ خود جا کر لگائیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ گئے لگانے کے لیے اور انہوں نے کہا عباس یہ میں نے جان بوجھ کے نہیں کیا، اصل مسئلہ یہ ہے کہ لوگ یہاں سے نماز کے لیے گزرتے ہیں، میرے ساتھ جو پیش آ سکتا ہے کسی کے لیے بھی، اور مسجد کے وسیع کرنے کی بھی ضرورت ہے، یہ دونوں باتیں میرے ذہن میں تھیں، اس لیے میں نے کہا تھا۔ تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا امیر المومنین بس آ گئے، اب اتنا ہی کافی ہے، اور انہوں نے کہا لوگوں میری یہ جو مسجد ہے یہ مسجد نبوی میں میرا جو گھر ہے مسجد نبوی میں شامل کر دو تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد وسیع ہو۔ جب لوگوں کو ان کے حقوق ملنے لگے نا تو لوگوں میں بہت سے لوگ اپنے حقوق چھوڑ کر سخی ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں ملک بنانا ہے، قوم بنانی ہے، حکومت کے ساتھ تعاون کرنا ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ تو ہمیشہ عوام اور حکومت دونوں کو ہی مطعون کرنا نہیں ٹھیک نہیں ہے، کبھی حکومت غلط کبھی عوام۔ عذر شریعت احتجاج کی اجازت ہے تو درست طریقہ یہ کہ آپ عدالت میں جائیے، عدالت میں جا کے گروہ عدالت میں جاتا ہے، کچھ افراد جاتے ہیں، جا کے کمپلینٹ کرتے ہیں، سیدھا سادہ جو قانونی طریقہ رائج ہے، راستوں گزرگاہوں اور سڑکوں کو بند کر دیا جائے، بالکل نہ کیا جائے، یہ کبائر میں سے ہے، یہ اتنا بڑا گناہ ہے لوگوں کے راستوں کو بند کرنا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں راستہ اس طرح سے بند ہو گیا تھا کہ آپ جہاد سے واپس تشریف لا رہے تھے اور مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا، لوگوں نے جلدی جلدی اپنا سامان رکھا اور مغرب کے وضو کے لیے چلے گئے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے آ کے عرض کیا اللہ کے رسول راستہ بند ہو گیا ہے، سارا آگے جانے کا راستہ لوگوں نے سامان رکھ لیا ہے، آپ میں جاؤ ابو سعید میری طرف جا کے لوگوں کو کہو کہ جس آدمی نے راستہ بند کر دیا فلا جہاد لہ، اس کے جہاد کا ثواب برباد ہو۔
جہاں جان ہتھیلی پہ رکھ کے گیا تھا نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اڑا دیا، فرمایا مسلمانوں راستے بند کر۔ قرآن بھی یہی کہتا ہے، اللہ تعالیٰ یہی فرماتے ہیں، اگرچہ اس کے معانی بہت وسیع ہیں، لیکن اللہ کہتا ہے کہ یصدون عن سبیل، وہ خدا کی راہ کو بند کرتے ہیں، حق کو وصول نہیں کرنے دیتے۔ اور حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پہ جو عذاب آیا ہے، اس میں اللہ نے دو چیزیں اور شامل کی، ایک تو جانتے ہیں آپ، دوسرے اللہ نے فرمایا کہ تقطعون السبیل، یہ ایسی بدبخت قوم تھی، یہ گناہ تو کرتی سو کرتی، لوگوں کے راستے روک دیتے تھے۔ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ، اور جب یہ اکٹھے ہوتے تھے تو بےہودہ کام ایک دوسرے کے سامنے کرتے تھے تاکہ ہنسی مذاق ہو جائے۔ اس لیے راستے بند کر دینا یہ کوئی چھوٹا سا گناہ ہے، بہت بری بات ہے، شریعت شدید مذمت کرتی، کوئی راستہ بند نہیں ہو۔ ریکارڈ کروانا احتجاج کا اور ذمہ داریاں انجام نہ دینا، ذمہ داریاں سب غلط بات ہے۔ اس دن کی تنخواہ حرام ہو جائے گی جس دن وہ اپنی ذمہ داری جان بوجھ کے پوری نہیں کرے گا، مہینے کے آخر پہ کٹوا دے تنخواہ، کہ 9 بجے سے لے کے 4 بجے تک میری ڈیوٹی تھی، میں بیٹھا چائے پیتا رہا، گپے مارتا رہا، 10 بجے آیا، تو کتنے مہینے میں کتنے گھنٹے ضائع کیے ہیں، حکومت کا کام نہیں کیا، اس کی تنخواہ کٹوائے۔ یہ پیسہ لینا حرام ہے، حرام، سور کا گوشت اور یہ پیسہ دونوں برابر ہے۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ صرف سور ہی حرام ہے اور کوئی کام حرام نہیں؟ لوگ لائن میں کھڑے ہوئے ہیں 1-1 گھنٹہ، خواتین کھڑی ہیں، آدمی کھڑے ہیں، بیچارے کیا کریں، کہاں جائیں؟ تمہارے ظلم سے انہیں نجات ملے تو کچھ کرے نا، بیچارہ کھڑا ہے کیا کرے؟ ریکارڈ کرانے کے لیے دوسرے لوگوں کو مجبور کرنا بالکل ناجائز، کوئی کسی کو مجبور نہیں کر سکتا، ہر ایک شخص کو آزادی رائے بنیادی طور پر حق حاصل ہے۔ اتنی آزادی رائے ہے کہ حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ عنہ نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی بیعت نہیں کی خلافت۔ سعد ابن عبادہ نے کہا خلافت ہم کہیں اور کیوں دیں گے، ہم مدینہ منورہ کے ہیں، خلافت ہماری ہے۔ ابو عبیدہ بن جراح کو تجویز کیا گیا تو انہوں نے کہا بابا میں خلافت میں نہیں پڑھتا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے متعلق فرمایا تھا کہ اس امت میں سب سے زیادہ امانت دار آپ ہیں، آپ خلافت۔ نے کہا نہ میں نہیں پڑھتا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو سب نے کہا، پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ، یہی 4-5 نام تھے نا۔ سعد ابن عبادہ نے صاف انکار کر دیا، انہوں نے کہا نہ ابوبکر ہمارے خلیفہ نہیں ہو سکتے۔ بیعت ہو گئی، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ خلیفہ ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اصرار کیا سعد سے کہ تم بیعت کرو، انہوں نے کہا میں بالکل نہیں کرتا۔ حضرت عمر رضی اللہ بڑے سخت الفاظ ارشاد فرمائے، وجہ اس کی یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پوری امت کو سنبھالنا تھا، بہت بڑا عہدہ تھا، جہاد کا قائم رکھنا تھا، لوگوں کے نفقات، پیسے دینے، زکوٰۃ کا سسٹم، سب چیزوں کی حفاظت کرنی تھی۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کے خلیفہ بننے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے اصرار کیا کہ سعد سے بیعت لیں۔ خلافت میں ایک آدمی کا بیعت نہ کرنا کل کو کسی اور مشکل کا پیش خیمہ بھی بن سکتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا چھوڑو، ایک آدمی نے بیعت نہیں کی، بس ٹھیک۔ سعد رضی اللہ عنہ شام تشریف لے گئے تھے، سعد ابن عبادہ، کسی نے مجبور نہیں کیا۔ لوگوں کی رائے میں آزادی ہے، کیوں مجبور کریں بھائی؟ نہ صحیح، نہیں مانتے نہ مانے، جو لمٹس وہی نے مقرر کی ہیں نا، کوئی اس سے باہر نکلے تو پھر بات ایک الگ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا کہ آج عصر کی نماز قریظہ میں پڑھنا، مدینہ منورہ میں یہودیوں کا فیصلہ ہونا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے گئے، اور صحابہ رضی اللہ عنہ میں سے کچھ لوگوں نے کہا عصر سے پڑھنے کا مطلب یہ تھا کہ جلدی چلو، راستے میں عصر پڑھو پھر چلے جائیں۔ کچھ نے وہاں جا کے عصر پڑھی بنو قریظہ، یہودیوں کے محلے میں،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، انہوں نے راستے میں رک کے نماز پڑھ لی، ہم نے آپ کے پاس پہنچ کے آپ نے کھلاؤ مار، دونوں نے ٹھیک کیا۔ میں نے تو تمہیں کہا تھا یہاں آ کے پڑھنا، کسی نے اس سے یہ مطلب لیا کہ جلدی پہنچنا، تم نے بھی ٹھیک کیا۔ کسی نے مطلب یہ لیا کہ واقعی یہاں آ کے نماز پڑھو، تم بھی ٹھیک۔ کیوں مجبور کریں؟ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ بھی بتاؤں کس کس نے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی بیعت نہیں کی؟ عورتیں تھیں کچھ، امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے ابوبکر رضی اللہ عنہ کی اصرار کیا، اپنے معاملے میں خاموش ہے، کوئی حرج نہیں۔ لیکن لوگوں کو کیوں مجبوری ہے؟ سرکاری املاک کو نقصان پہنچانا، توڑ پھوڑ کرنا اور نقصان کی تلافی کس پہ ہے؟ اب اس کا کیا لمبا جواب دیں، وقت بھی ختم ہو گیا ہے۔ یہ جس حکومت کی چیزیں جلائی جاتی ہیں اور جس حکومت کے خلاف یہ سب کچھ ہوتا ہے، اسے چاہیے کہ 9 مئی کے واقعے سے خبر لے۔ وہاں بھی کسی کے خلاف سب کچھ ہوا تھا، پھر آج تک وہ مقدمے ہی نہیں شروع ہوئے بھی۔ تو یہ ہے قانون کا نفاذ، یہ ہے طاقت، اور یہ ہے ملکی حالات میں شر پسند عناصر کی سرکوبی۔ لوگوں کے املاک کو نقصان پہنچائے، حرام کام ہے، حرام کام ہے۔ ولیعذ باللہ ایک اینٹ نہیں اکھیڑی جا سکتی، ایک گملہ نہیں توڑا جا سکتا، یہ لوگوں کی پرسنل پراپرٹیز ہیں۔ یاد رکھو، کوئی آدمی بغیر کسی وجہ کے دوسرے کو ایک پائی کا بھی اگر نقصان کر دے گا، 700 فرض نمازیں جو اس نے پڑھی ہیں نا، قیامت میں اللہ اس سے اٹھا کر اسے دے دے۔ کبھی کسی کی پرسنل پراپرٹیز اور ان چیزوں میں دخل نہیں دینا چاہیے۔ یہ ہمارے دیہات میں جو ہے نا، راستہ بند کر دے، بس ان کی فتح دیہاتیوں کی یہی ہوتی ہے، ہم نے فلانے کا راستہ روک دیا۔ تم راستے روکتے ہو لوگوں کے، تم قوم لوط جیسے اعمال کرتے ہو، تم پہ نہ پتھر برسے۔ راستہ وقف ہے، سب کے لیے کھلا ہوا ہے، تمہیں کس نے اختیار دے دیا کہ گاڑی نہیں چلنے دیں گے، اس فلانے کو گزرنے نہیں دیں گے، سوائے اس کے کہ جہالت دیہاتی بنا جائے۔ احتجاج کے دوران امن و امان قائم کرنے والے سرکاری ملازمین کو جان کا نقصان پہنچانا، یہ گورنمنٹ کو چاہیے قانون نافذ کرے اور دیت ادا کرے۔ سیکیورٹی فورسز تشدد کریں؟ نہیں بھئی، تشدد تو نہیں کرنا چاہیے، یہ تو سارے گورنمنٹ کے کام ہیں، ہمیں آپ کو احتجاج رکوانے کا درست طریقہ واللہ اعلم۔ ڈاکٹر صاحب، کس چیز پہ احتجاج کیا جا رہا ہے یہ بھی دیکھنا ہے، کیوں احتجاج کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ گورنمنٹ ہمارے حقوق نہیں دے رہی، اس لیے کہ گورنمنٹ پیسے کی غیر منصفانہ تقسیم کر رہی ہے، اس لیے کہ گورنمنٹ جو معاہدے کر رہی ہے، ان معاہدوں پہ 5% سود سمیت یہ پیسے ہماری نسلیں ادا کریں گی۔ یہ کام ہے جن پہ احتجاج ہوتے ہیں، لیکن یہ تو باشعور قوموں کا کام ہے نا، جہاں جانور پناہ ہو، ڈنگر ہوں، سڑکوں پہ آ جائیں، پتہ ہی نہ ہو کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، کیا تحقیق ہے، کوئی قانون بھی ہے یا نہیں، تو ان ڈنگروں کو اس سے کیا کام؟ معروم نے مثنوی میں قصہ لکھا ہے، 1 منٹ میں بات پوری کر لیں۔ وہ قحط پڑ گیا، ایک جگہ کوئی گٹھے لے کے جا رہا تھا سبزے کے، تو ایک گٹھا گر پڑا، اس گٹھے کی خوشبو سے بکرا آ گیا، دمبا، اونٹ بھی آ گیا کہ جان بچائیں، اور تیسرا بھی کوئی جانور آ گیا، کون تھا؟ گائے بھی آ گئی، تو تینوں مل کے کھڑے ہو گئے، اب کون اسے کھائے؟ تو بیل آ گیا، گائے نہیں بیل آ گیا۔ مولانا نے لکھا مسئلے میں، تو اس سے کہا کہ بھئی دیکھو، اونٹ نے کہا سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو عمر میں سب سے بڑا ہونا اس کا حق بنتا ہے، بڑوں سے پوچھے بغیر چھوٹوں کو کام نہیں کرنا چاہیے۔ پھر اس سے پوچھا اونٹ نے کہ تمہاری کیا عمر ہے بیل؟ اس نے کہا کیا بتاؤں جی عمر کیا ہے، آدم علیہ السلام جب دنیا میں آئے تھے نا تو ہل چلانا تھا نا انہوں نے کھیتی باڑی کے لیے، تو وہ جو دوسرا بیل تھا
وہ میں ہوں، پہلا میرا دوست مر کھپ گیا، بس میں ہی رہ گیا ہوں دنیا میں، ٹھوکریں اور قحط کو دیکھ لو۔ دمبے سے پوچھا تو اس سے کہا میں ان جتنا بڑا تو نہیں ہوں، لیکن اسماعیل علیہ السلام کے لیے جو دمبا قربانی کا آیا تھا وہ میں ہی ہوں۔ اونٹ نے گردن جھکائی اور گٹھڑا وہ جو بھی گھاس تھی اسے اٹھا لیا۔ اس نے کہا جاؤ تم دونوں، عمروں کو کون پوچھتا ہے اور منصب کو کون پوچھتا ہے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔